کہ ہمارے لیے اللہ کی رضا یا اللہ کی ناراضگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ ہم اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دل تو ایسے منور نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو کیسے منور کریں۔ دیکھیں، یہ بہت آسان بات ہے، لیکن ہر وہ کام جو آپ نہیں کرنا چاہتے، چاہے وہ جتنا بھی آسان ہو، دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، تو آپ وہ کام یعنی اس کے لیے آپ کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ایک کام بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ اس کی ضرورت محسوس نہ کریں تو نہ پھر ارادہ ہوگا۔ دیکھیں، ضرورت نہ محسوس کریں ایک کام کرنے کی، ایک کام اچھا ہے، ضروری ہے میں دنیا کی بات کروں، لیکن اگر آپ اس کی ضرورت محسوس نہ کریں تو ارادہ نہیں کریں گے، نیت نہیں کریں گے، ارادہ نہیں کریں گے، تو پھر آپ جس کام کا آسان کام بھی ہو، جس کا آپ ارادہ نہ کریں، وہ کام تو نہیں ہوگا۔ دنیا کی میں بات کروں۔ اچھا دیکھیں، سوال یہ ہے کہ دل کو منور کیسے کریں، کون کرے گا؟ اس کے لیے ہم نے نیت بنانی ہوگی اور اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ کیسے؟ جب آپ ارادہ کریں گے، جب آپ اس کی ضرورت محسوس کریں گے۔ اور یہ بات میں آپ کو گزشتہ نشست میں بھی کہی تھی کہ آپ نے اپنے دل کو منور کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے بارے میں اتنی محنت کرو جتنا کہ اس کا حق ہے۔ جاہدوا فی اللہ، اللہ کے بارے میں محنت کرو، جد و جہد کرو، محنت کرو جیسا کہ حق ہے محنت کا۔ تو ہماری تمام توجہ تو ظاہر کی طرف ہے، ہماری ساری محنتیں اور کوششیں تو دنیا کے لیے ہیں، ہمارے دل میں تو دنیا رچی بسی ہے۔ ہم خیال دنیا میں، آج کے مسلم امت سب کے سب، اللہ ماشاءاللہ کی بات الگ ہے، دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں اور کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معاشرہ، یہ تمام امت مسلمہ اپنے زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ ہمیں آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہے، جنت ہو یا دوزخ ہمارا اس سے کوئی کام نہیں ہے۔ ہمیں تو دنیا کا مفاد عزیز ہے اور دنیا ہونی چاہیے ہر قیمت پر، حرام ہو یا حلال ہو، ہمیں دنیا چاہیے۔ یہ ہم کہتے نہیں ہیں، لیکن ہم کر رہے ہیں، ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اللہ کی رضا ہمارے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، اللہ کی ناراضگی ہمارے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ تو جنت اور جہنم تو یہی ہے، اللہ کو راضی کریں گے تو جنت ہوگی، ناراض ہوگا تو جہنم میں جائیں گے۔ لیکن ہمارے لیے دیکھیں، دو چیزیں دنیا میں اس وقت ہمارے لیے رضا الہی یا اللہ کی ناراضگی، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں، اور قرآن میں لکھا ہے، اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ وہ حدیث میں تفصیل آتی ہے نا کہ ایک جنتی، اللہ تعالیٰ جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا اور چاہتے ہیں، کیا اور چاہتے ہیں، کیا؟ وہ کہیں گے اللہ سب کچھ تو آپ نے دے دیا ہے، اب ہم کس چیز کا سوال کریں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کا فرمائے گا سنو کہ آج میں تم سے راضی ہوں اور اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اب یہ اللہ کی مطلب یہ ہے کہ رضا الہی جو ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے اللہ کی رضا یا اللہ کی ناراضگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے،
نہ ہم اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دل تو ایسے منور نہیں ہوگا۔ دل کو منور کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر لیں اپنے عمل سے، زندگی ایسے گزاریں، اس لیے گزاریں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اب اللہ کی رضا، قرآن، طریقہ نبی کا، قرآن اور سنت، یہ دو چیزیں ہیں بنیادی طور پہ۔ آپ دیکھ لیں، شریعت آپ کہہ لیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے فرمایا کہ دین کو مکمل لے لو اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اللہ کو دل کو منور کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرنا ہوگا اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کی ناراضگی سے بچو جتنا کہ اس کا حق ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ تقویٰ کا میں معنی بیان کروں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو جتنا کہ وہ حقدار ہے اس کا۔ اب اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس کو راضی کریں اور اس کو ناراض نہ کریں۔ تو اگر ہم ایسا کریں گے، یعنی دیکھیں میں گفتگو اللہ کی عطا سے مختصر کر رہا ہوں کہ آپ اگر آپ کا مدعا زندگی کا اللہ ہے اور آخرت آپ کی ترجیح ہے، ترجیح نمبر 1، تو پھر یہ ہے کہ پھر اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ وہ کام کریں، آپ اس طریقے سے زندگی گزاریں جس سے اللہ راضی ہو۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائے یعنی تفصیلاً کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے، جس چیز کا حکم دے تو اس کو قبول کر لو، ایسا کرو جیسا کہ رسول تمہیں حکم دے، اور جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے، یعنی ہمیں کرنے کی حکم ہے، اسے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جس سے ہمیں روکا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ واحد ذریعہ ہے، اور یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں اور کہہ بھی رہا ہوں کہ نور کا اکتساب آپ نے یہاں پر کرنا ہے، نور یہاں کمانا ہے، دل کو قلب سلیم آپ نے یہاں بنانا ہے، اور دل کو بالکل یعنی وہ نور یہاں تلاش کرنا ہے، اور وہ نور ملتا ہے، عام ہے، یعنی بالکل اس کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے اب بھی، اور یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا قیامت تک۔ شرط یہ ہے کہ آپ یقین کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، آخرت کو ترجیح بنا لیں، اور اللہ کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چلیں، یعنی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق آپ کا دل منور ہو جائے گا۔ قرآن میں ایک آیت ہے اسی بارے میں کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس کی طرف چڑھتی ہے، بلند ہوتی ہے، چڑھتی ہے نیک بات، پاک بات۔ پاک بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کی طرف چڑھتی ہے، اور چڑھاتا کون ہے؟ کیسے چڑھتی ہے؟ والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح یعنی عمل نیک نیتی کے ساتھ اس کو اوپر چڑھاتا ہے، یعنی جو بھی آپ نیک عمل کریں گے، چاہے وہ اس کا تعلق دنیا سے ہی کیوں نہ ہو، یہ بات میں کہہ بھی چکا ہوں آپ کو، اگر آپ کی نیت، اور دوبارہ کہہ دیتا ہوں، اگر آپ کی نیت درست ہو گئی زندگی گزارنے کی، اللہ کو آپ نے منزل بنا لیا، اب آپ کا ہر لمحہ جو ہے وہ عبادت بن جائے گا، ذکر الہی میں صرف ہوگا، اللہ کی یاد میں، اللہ کے لیے آپ زندگی گزاریں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا دل، آپ کا نور، دل نورانی سے نورانی تر ہوتا رہے گا، نور بڑھتا رہے گا، ایمان بڑھتا رہے گا۔ قرآن کی زادتہم
ایمانا، نور وہ یقین آپ کا بڑھتا رہے گا۔ تو بہرحال یہ اکتساب نور جو ہے نہایت آسان ہے، لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ضرورت محسوس کریں۔ ہم تو نور کی حقیقت میں، یعنی یہ بات تو میں اللہ کی عطا سے آپ کو کہہ رہا ہوں، ورنہ میں نے اپنی زندگی میں مسجد کے ممبر سے ایسی بات نہیں سنی، کیونکہ میں خطیب نہیں ہوں، خطبہ تو میں نہیں دیتا، ظاہر ہے کہ میں مسجد جاتا ہوں جمعہ کے لیے۔ اپنی زندگی میں نے یہ بات مسجد کے ممبر سے نہیں سنی، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم